سورة المومنون آیت نمبر 107. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ غور کریں تو یہ جو آج ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک ہم پر مہربان ہے اور کس حد تک ہمیں بخشنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلی جو دو آیتیں تھیں 105 اور 106، اس پر بھی اگر غور کیا جائے تو یہ صرف انفارمیٹیو آیت نہیں تھی بلکہ ہم سب کے لیے بڑی ہی رحمت بن جائے اگر ہم اسے سمجھ لیں کہ قیامت کے دن جب اللہ فرماتے ہیں کہ جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں انتہائی کالے بد شکل ہو کے پڑے ہوں گے، تو اس کا ریزن، اس کا کاز وہ کیا ہوگا کہ آیت نمبر 104 کے بعد 105 میں آتا ہے کہ کیا نہیں تھی آئی میری آیت تم پر جو کہ تلاوت بھی ہوئی تم پر، تم نے پڑھا بھی سنا بھی، لیکن تم اس کو جھٹلاتے رہے اور تم یہ کہہ رہے ہو اس وقت کہ اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. یعنی بدبختی کا یہ سینس کہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا، ہم نے کیوں نہیں وقت نکالا، ہم نے کیوں نہیں حق کو جاننے کی کوشش کی. اور یہ ان کا اعتراف جرم ہمیں جو بتایا جانا، یہ صرف کوئی پکچر کی سٹوری نہیں بتائی جا رہی، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بدبختی کس کو کہتے ہیں، کہ انسان کے پاس وقت نہ نکلے کہ وہ اپنی اللہ کی کتاب کی زبان کو سمجھے بھی نہ اپنی پوری زندگی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ فار گرانٹیڈ لیتا رہے. ایسے لوگ سب سے بڑے بدقسمت ہیں. تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم گمراہ لوگ تھے. اب آگے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 107، اس میں بھی یہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال دیجئے ہم کو اس جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا، بس اگر اب ہم نے دوبارہ کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، بس پھر بے شک ہم ظالم کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ اب بھی نکال دیجئے. یعنی جو ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس اعتراف کر لیں گے وہ اپنے گناہوں کا، لیکن آگے سے آنسر یہ ملتا ہے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھٹکارے پڑے رہو، پھٹکار ہے جہنم والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اپنی رحمانیت کو شو کرنے میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، کہ دونوں باتیں بہت کلیئر کر دیں کہ قیامت کے بعد کوئی معافی تلافی قبولی نہیں ہوگی، یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہوگی اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور کیوں تمہیں اتنی بڑی سزا ملے گی کہ تم سدا جہنم میں چیختے چلاتے رہو گے کہ تم آیتوں کو سمجھتے نہیں تھے. صرف آیتوں کے علاوہ کوئی کتاب آپ کی کتنے صحیح کے درجے کو پہنچ جائے، کوئی اور کتاب سے آپ کا سوال نہیں ہوگا. خدا کے لیے آسانیاں بانٹیے، اللہ آپ کے مقدر میں آسانیاں کر دیں گے. کیوں لوگوں کو مشکل کراتے ہیں؟ تو پھر آپ دیکھیں آج ہم بھی کتنی مشکل کا شکار ہیں. تو اس لیے قرآن کے معاملے میں لوگوں کو ریلیف دو کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہوگا. اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا، ڈسکشن ہی نہیں کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہی نہیں کیا، ان کا حشر کیا ہوگا کہ وہ اللہ سے دوبارہ لوٹنے کی دعا کریں گے. جس پر پھر آیت نمبر 108 میں دوبارہ جواب سن لیجئے کہ ان کی اس ریکویسٹ پر کیا عمل درآمد ہوگا. اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ کا آنسر کہ پڑے رہو اسی جہنم میں، اور وَلَا تُكَلِّمُونِي، مجھ سے بات بھی مت کرو. یعنی آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات بھی کرنا پسند نہیں کریں گے اگر ہم نے آیتوں کو عزت نہیں دی، عمل نہیں کیا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا،
خاص کر اللہ کی زبان ہی میں ہم نے ان کو اللہ کی کتاب سمجھانی ہے، کیونکہ انشاءاللہ پھر یہ دھوکہ کبھی نہیں کھا سکیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بات تک بھی مجھ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اب آپ آگے ایک اور بھی بات دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں انہ کان فریق، بے شک ایک جماعت تھی دنیا میں، من عبادی میرے بندوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ بے شک ایک جماعت تھی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتی تھی، یعنی دنیا کی طرف اشارہ ہے، وہ کہتی تھی ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب ہم آپ کو مان گئے ہیں، ہم آپ کی کتاب سے آپ کو سمجھ چکے ہیں، یعنی ہم عمل کر رہے ہیں۔ فاغفر لنا، عمل اور ایمان کے بعد ہی فاغفر لنا کی دعا قبول ہوگی۔ میں اور آپ تو بس دعاؤں میں بھاگنے کی کرتے ہیں، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، بس بھاگے چلے جا رہے ہیں دعائیں مانگنے میں، آمین 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 کرنے میں۔ چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ اگر عمل نہیں ہے تو دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ دعائیں نہ مانگو یا دعاؤں میں مت جاؤ، لیکن اتنا تو سوچو کہ اگر عمل نہیں ہے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کیسے ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا میں ایک جماعت تھی، وہ کہتے تھے اللہ ہم مان گئے، اور آمنا میں عمل خود بخود اس کا لازمی جز ہو جاتا ہے۔ ہم مان گئے، ہم نے عمل کر کے دکھایا، اب آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ آپ تو بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ آگے کی آیت 110 دیکھیں، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم جیسے لوگوں نے ایسے لوگوں کا مذاق بنایا ہوا تھا جو بہت عمل والے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ نے پچھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایٹیٹیوڈ دیکھا، کتنا ڈرنے والے انسان تھے کہ اے میرے رب اگر آپ عذاب لائیں تو مجھے ظالموں میں سے نہ کیجیے گا۔ یعنی ایک اتنا عمل والا نبی ایسے کیسے سوچ سکتا ہے؟ لیکن سوچئے، عاجزی کا عالم دیکھیے جو آپ نے آیت نمبر 97 میں پڑھا کہ انہوں نے کہا اللہ مجھے شیطان کے شر سے بھی بچائیے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، اور 93 میں بھی آپ نے یہی بات پڑھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ فغفر لنا کس پر سوٹ کرتا ہے کہ اے اللہ پس مجھے بخش دیجئے، جو ایمان لا کر عمل کرتا ہے۔ لیکن ہم کو سیکنڈ پوائنٹ یہ مل رہا ہے کہ جو جہنم میں چیخ چلا رہے ہیں اور نکلنے کی درخواست کر رہے ہیں، تو وہ ان کا کیا قصور تھا کہ یہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے لوگوں کو ان کی راہ پر چلنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مذاق آخری وقت تک اڑایا کہ انسوکم ذکری، کہ یہ خود بھی غافل رہے اس ضد میں میری یاد سے۔ یعنی ایک تو دیکھیں ہم بھی استغفر اللہ، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم نے بھی بڑے مذاق اڑائے ہیں ایمان والوں کے، لیکن جب احساس ہوا کہ اللہ کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اور جب ہم نے وہ پڑھا تو ہمیں احساس ہوا اور ہم نے معافی مانگی، اور ابھی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان والوں کے لیے دل میں برائی نہ ڈالا کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ تو سدا غافل رہے میری یاد سے، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے ساری زندگی۔ اور بڑی بڑی ہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، انی جزیتہم اليوم، بے شک میں جزا دیتا ہوں میں ان کو آج کے دن۔ کن کو؟ جن کا تم مذاق اڑا رہے تھے، جو عمل والے لوگ تھے، بے شک میں جزا دے رہا ہوں ان کو آج کے دن، بیما صبروا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بیما صبروا، بسبب جو یہ سٹیبل رہے تمہارے ہنسنے کے باوجود بھی، تمہارے مذاق اڑانے کے باوجود بھی انہیں اللہ سے اتنا شدید محبت تھی، اور انہیں اللہ کی کتاب کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر
یہ اتنے اسٹیبل تھے، یہ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے، یہ نماز میں جو پڑھتے تھے اس پر ایمان رکھتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے مذاق اڑانے پر کوئی بھی دلچسپی یا کوئی بھی ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ دیکھیں یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انی جزیتہم الیوم، بے شک میں جزا دے رہا ہوں ان کو آج کے دن بما صبروا، بسبب جو انہوں نے صبر کیا، اسٹیبل رہے، برداشت کیا تمہاری ہنسی مذاق کو، انہم ہم الفائزون، یہ کہ یہ آج کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور اب دیکھیں کیسے ٹویسٹ آتا ہے آیت میں، اور جس کو آپ نے اور میں نے جوائن کرنا سیکھنا ہے، کہ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے کہ کیوں جہنم میں پہنچیں گے اور جنت کیوں، کس کو جنت ملتی ہے، یہ بتانے کے بعد پھر دوبارہ اللہ ہماری گرومنگ کر رہے ہیں کہ آؤ سنو کتنا دنیا میں دل لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے کہتے ہیں قولا، کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کم لبثتم فی الارض، کتنا رہے تم زمین میں، کہ آج تم اتنے چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، جہنم میں چلے گئے ہو، کم لبثتم فی الارض۔ اور اگر آپ اسے جنتیوں کے لیے بھی دیکھ لیں، سب سے پوچھا جا رہا ہے، ایکچولی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اس زمین کے پیچھے مر مٹے ہو اور تم اپنا وقت نہیں نکال سکتے ہو، تو کتنا رہے تم زمین میں؟ قالو، وہ کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، ہم رہے دن یا دن کا کوئی حصہ۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ کہیں گے فاسأل العادین، اے اللہ شاید اس میں بھی ہم کچھ کوتاہی کر رہے ہیں، آپ جو اچھا گنتی گنتا ہے نا اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا واقعی کمپیریشن میں جتنا ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، پھر جتنی زندگی ہماری برزخ میں گزرے گی، یاد ہوگا آپ کو سورہ مومنون میں برزخ کا بھی لفظ آ گیا کہ برزخ بھی کوئی چیز ہے، ایک آڑ ہے مرنے زندہ اور مردہ کے درمیان۔ کتنا عرصہ ہم دنیا میں رہے، کتنا عرصہ ہم نے برزخ کی زندگی گزاری، اور آج جب ہم قیامت میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ میں جب لوگوں سے پوچھوں گا کتنا رہ کر آئے ہو تم دنیا میں، تو وہ کہیں گے دن یا دن کا کوئی حصہ، اور پھر بھی وہ کہیں گے کہ آپ درست گنتی گننے والوں سے تھوڑا پوچھ لیجئے، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قولا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اِن لبثتم الا قلیلا، کہ وہ جو دن کا کچھ حصہ بول رہے تھے اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے نہیں رہے تم مگر چند گھڑی، یعنی انبلیویبل، لیکن جب قرآن کہتا ہے تو ہم سب سرینڈر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اولادوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو تمہارے حسب نسب اور رشتے ناتے ہیں جن کے لیے میں اور آپ خوار ہو رہے ہیں، اور یہ محبت بھی اللہ نے فطری دے دی ہے کہ ہم ان کے بغیر مر بھی جاتے ہیں، ان کا دکھ ہمارے زندگی میں سب سے بڑا دکھ ہے، ان کی محبت ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم اپنے رشتے ناتوں کی وجہ یا ان رشتے ناتوں کو یوں محسوس کرو گے کہ جیسے کوئی راہ گزر مسافر نے کسی سے ملاقات کی تھی زندگی میں، کہ بس یعرفون بینہم، یہ لفظ یوز ہوئے ہیں کہ ایسا لگے گا کہ بس ایک پہچان ہوئی تھی تمہاری اور اس کی، جن اولادوں کے پیچھے اور جن مالوں کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ابھی بھی عقل اور سمجھ نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلکہ تم بہت کم رہے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش یہ کہ تم پہلے ہی جان لیتے کہ دنیا کا کمپیریزن برزخ اور آخرت کے مقابلے میں کیا ہے۔ اچھا اب دیکھیں پھر ایک اور آیت آ رہی ہے جو پچھلی ہی تمام آیتوں سے لنک کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افحسبتم، کیا تم نے سمجھا ہوا تھا، انما خلقناکم عبثا، یہ کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا تھا،
کوئی تمہارا مقصد حیات، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا دینی اعتبار سے؟ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے بڑے مقصد ہیں، ہمارے بلکہ مقصد اور ہمارے ایمز اینڈ لیس ہیں۔ ہر دور میں مرنے سے بھی پہلے چاہے کتنی بڑی پیاری عمر مل جائے پھر بھی ہمارے کچھ نہ کچھ ایمز باقی ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بس اٹھا کر پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹ کر آؤ گے، یعنی تم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی تھی؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہیں سچے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اتھارٹی، کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، رب العرش الکریم، یہ وہ مالک ہے جو پالنے والا ہے، جو عرش کریم کا رب ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم اس کی ڈیوٹی کے لیے پیدا نہیں ہوئے؟ تمہیں اس کے لیے کچھ کام نہیں کرنا تھا؟ ہم نے تو ایک نماز بھی اچھی نہیں پڑھ رہے۔ آپ سوچئے، میں اپنی بات کر رہی، آپ کی بات نہیں کر رہی، کہ قرآن تو ہم بڑا پڑھا لیتے ہیں لیکن میں بڑی شرمندہ ہوں اپنی نمازوں پر بھی، کہ ہماری نمازوں میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اصل اللہ کی یاد ہے۔ ہم صرف بولنا جانتے ہیں، ہمارے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے۔ ہم اتنا جمع کرتے ہیں اور ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس زمین پر تو چند ہی ماہ رہنا ہے۔ اللہ مجھ کو بھی سچا بنا دے، آپ کو بھی سچا بنا دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کر ہمیں اپنا پسندیدہ انسان بنا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں خیال نہیں ہے کہ تم کس ذات سے ٹکر لے رہے ہو؟ تم کیا یوں ہی پیدا ہو گئے تھے؟ تمہیں ہماری طرف آ کر تمہیں اپنی رپورٹ نہیں دینی تھی؟ تم جانتے نہیں تھے میں کتنا بلند حق ہوں، بادشاہ ہوں، میرے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، میں رب عرش کریم ہوں۔ اور یاد رکھو وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے گا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود کو، لا برہان لہو بہی، اور جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی سورس اللہ کی کتاب کی نہیں ہوگی، تو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ نے اس کی سزا ہی نہیں بتائی۔ اللہ اتنے ناراض ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے، اور وہ بھی خاص کر قیامت کے دن، اور سمجھتا ہے کہ اسے بہت سے لوگ بچا لیں گے، کچھ نہیں تو سورہ ملک بچا لے گی، کچھ نہیں تو سورہ رحمان بچا لے گی۔ یعنی یہ باتیں کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی اور ہم شرک کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کہنا بھی کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جہاں یہ کہنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، تو کیا سورہ ملک اور سورہ رحمان کے لیے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جو بھی دوسروں کے لیے دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے علاوہ کچھ حق رکھتے ہیں جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی میں نے آیتوں سے تمہیں کوئی ایسے درس نہیں دیے، تو یاد رکھو حشر کیا ہوگا کہ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ جیسے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا گھر تو چلو، ان کی جب وہ بہت ستا دیتے ہیں کسی کے گھر یا باہر، تو بس اتنا کہتے ہیں کہ آپ گھر چلیں پھر بات کریں گے، تو وہ بچہ پہلے ہی گھبرا جاتا ہے اور راستے میں ہی اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کر لیتا ہے اگر اچھا بچہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اس آیت کے بعد اپنے ایٹیٹیوڈ درست کر لیں۔ یہ آیت بہت بہت گریٹ ہے، بہت ہی ہارش سٹائل ہے کہ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یاد رکھنا اس کا حساب تو اس کے رب کے گھر ہوگا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور سے کیسے ایکسپیکٹیشنز رکھی۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ نے اسے کافر قرار دے دیا اور کہا ایسے کفر کرنے والے
کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. وقل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا کیجئے کہ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے. وارحم، اے میرے رب رحم فرما دیجئے. وانت خیر الراحمین، اور آپ ہی بہترین رحم فرمانے والے ہیں. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کی اتباع میں ہمیں بھی یہ دعا اپنے لیے کرنا چاہیے اور سب کے لیے بھی کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ بخشش بھی اللہ کے اصولوں پر ہوگی، رحم بھی اللہ کے اصولوں پر اترتا ہے. تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر ہم اللہ کے اصول بھی جان لیں، عمل بھی کر لیں، پھر جب ہم یہ دعا مانگیں تو یہ کتنا بیسٹ افیکٹ ہماری ذات پر دے گی کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں باعمل کر دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو.